ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک مندر کو فتح کرنے کے لیے 16 دفعہ حملہ کیا اور 16 دفعہ ناکام ہوا۔ آپ غور کریں کتنی عجیب بات ہے کہ 16 دفعہ ایک بندہ جنگجوئی کرے اور شکست اٹھائے۔ لوگ مرتے ہوں گے، تکلیف ہوتی ہوگی، ذلت اٹھانی پڑتی ہوگی، مگر وہ اللہ کا بندہ لگا رہا کہ میں نے اس بندر کو فتح کرنا ہے۔ 16 دفعہ شکست کھانے کے بعد کسی نے سلطان محمود غزنوی سے کہا کہ آپ نے کوشش میں تو کوئی کمی نہیں کی، اب کسی اللہ والے سے دعا بھی کروا لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دے۔ تو اس وقت ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے، ان کی خدمت میں وہ حاضر ہوا۔ حضرت کی خانقاہ تھی اور اس دن وہاں جو مریدین تھے وہ صفائی کر رہے تھے، جھاڑو دے رہے تھے، مٹی اڑ رہی تھی، اور حضرت اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو سر کے اندر خارش محسوس ہوتی تھی۔ یہ خارش کئی مرتبہ جوؤں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور کئی مرتبہ خشکی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو چونکہ بال لمبے لمبے تھے، زلفیں تھیں، تو حضرت نے ایک خادم کو کہا کہ بھائی سر میں دیکھو کہ یہ خارش کیوں ہو رہی ہے۔ تو وہ سر میں آپ یوں سمجھیں کہ خشکی دیکھ رہا تھا یا جوئیں تلاش کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں سلطان محمود غزنوی وہاں پہنچا۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ آیا ہے، تو وہ بھاگا بھاگا اندر گیا کہ میں حضرت کو جا کر بتاؤں۔ اور وہاں تو منظر ہی عجیب تھا کہ حضرت تو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور جو خادم تھا وہ ان کے بالوں میں خشکی یا جوئیں تلاش کر رہا تھا۔ تو اس نے اس خادم کو اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت کو ملنے کے لیے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ اب اس خادم کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو اس نے حضرت کو جلدی میں کہا حضرت حضرت۔ تو حضرت اس کی طرف متوجہ ہوئے، بھئی کیا ہوا کیا ہوا؟ حضرت وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اوہو، میں سمجھا کوئی بڑی سی جوں تیرے ہاتھ آ گئی۔ وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے آ رہا ہے اور ان حضرات کے دل میں دیکھیے کتنا اللہ کی محبت ہے اور دنیا کی حقارت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کوئی بڑی سی جو تیرے ہاتھ آ گئی۔ اتنے میں سلطان محمود غزنوی بھی آ گیا۔ حضرت نے اس کو سلام کیا، بٹھایا اپنے پاس، تھوڑی دیر گفتگو کی۔ اب اس گفتگو کے دوران سلطان محمود غزنوی نے درہم و دینار کی بھری ہوئی ایک تھیلی ہدیے کے طور پہ پیش کی۔ تو حضرت نے سلطان محمود کو کہا کہ اس کو یہاں رکھ دیں، اس نے رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ یہ خشک روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اس نے کہا جی کہ وہ خشک روٹی کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو آپ نے بادشاہ کو پیش کی کہ آپ کھائیے۔ اب بادشاہ نے خشک روٹی کا ٹکڑا جو اپنے منہ میں ڈالا تو وہ اتنا خشک تھا کہ حلق سے نیچے نہ اترا، تو پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو حضرت نے اس سے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ خشک ٹکڑا نیچے گلے سے اتر نہیں رہا۔ اس نے کہا جی ہاں، یہ اتنا خشک ٹکڑا ہے کہ میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا۔ فرمایا جیسے میری خشک روٹی کا ٹکڑا تمہارے گلے سے نہیں اتر رہا، یہ تمہارے درہم و دینار کی تھیلی میرے بھی گلے سے نہیں نیچے اتر رہی۔ تو بادشاہ نے محسوس کیا کہ واقعی ان کو کوئی درہم و دینار کی ضرورت نہیں، یہ استغنا کے ساتھ اللہ کی یاد کرنے والے لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت اب میں مقصد بتاتا ہوں جس کے لیے حاضر ہوا، کہ میں ایک مندر کو فتح کرنے کے لیے 16 دفعہ حملہ کر چکا ہوں مگر میں ہر دفعہ ناکام ہوا۔
اب ایک مرتبہ پھر حملہ کرنے کا ارادہ ہے، تو دعا کروانے آیا ہوں کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مسلمانوں کو کامیاب کر دے۔ تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جبہ اپنا پڑا تھا پاس، وہ اٹھا کے دے دیا، فرمایا کہ بھئی یہ جبہ ساتھ لے جاؤ، اور جب تم مشکل وقت میں ہو تو یہ جبے کو سامنے رکھ کے 2 رکعت نفل اللہ کے سامنے پڑھو اور یہ دعا مانگو، یا اللہ اگر اس جبے والے کا کوئی مقام تیری نگاہوں میں ہے تو میرے اس معاملے میں میری مدد فرما دیجیے، تم دعا کرو گے اللہ قبول فرما لیں گے۔ تو سلطان محمود غزنوی بڑا خوش ہو گیا، واپس آیا۔ اب اس نے 17ویں دفعہ حملہ کیا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ جب اس پر حملہ کیا جاتا تھا تو ہندوؤں کی مدد کے لیے اور بھی بہت سے لوگ آ جاتے تھے، مسلمان تھوڑے ہوتے تھے، مخالف زیادہ ہوتے تھے، تو مسلمان فتح نہیں حاصل کر پاتے تھے۔ اب جب 17ویں دفعہ لڑائی ہوئی تو معاملہ پھر اسی طرح کے مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، کمزوری دکھانے لگے۔ جب سلطان محمود نے دیکھا تو اس نے 2 رکعت نفل پڑھ کے اور وہ جبہ اپنی گود میں رکھ کے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مرتبہ ہے تو تو اس کی برکت سے اے اللہ مجھے فتح عطا فرما دے۔ ایسا پانسا پلٹا کہ تھوڑی دیر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو سلطان محمود غزنوی سومنات کے قلعے کا فاتح بن گیا۔ اب مندر کے اندر بہت ساری مورتیاں تھیں، تو سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ سب بتوں کو توڑ دیا جائے۔ تو اس وقت ہندوؤں نے نمائندہ بھیجا کہ یہ جو ہمارا خاص 2 بت ہیں آپ ان کو نہ توڑیں، اور اس کے بدلے ہم آپ کو سونا دے دیتے ہیں، جتنا وزن اس کا ہے اتنے وزن سونا ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اگر میں سونے کے عوض یہ بت دے دوں گا تو ساری دنیا مجھے بت فروش کہا کرے گی، میں بت فروش نہیں ہوں، میں تو بت شکن ہوں، ان کو توڑنے والا ہوں، میں تو توڑ کے رہوں گا۔ اور اللہ کی شان کہ جب سلطان محمود نے اس بت کو توڑا تو وہ اندر سے خالی تھا اور اس کے اندر بڑے قیمتی ہیرے جواہرات تھے، اور ان کی قیمت سونے کی قیمت سے بھی زیادہ تھی۔ تو سلطان محمود بت شکن کہلایا کہ اس نے بتوں کو بھی توڑا اور اللہ نے اس کے بدلے اس کو دنیا کا مال بھی عطا فرمایا۔ خیر سلطان محمود بڑا خوش تھا، اس نے سوچا کہ میں جاتا ہوں اور حضرت خواجہ عبد الخالق غیدوانی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوا، بڑا خوش تھا۔ حضرت نے پوچھا کہ سلطان محمود کیا معاملہ ہے؟ حضرت آپ نے وہ جبہ دیا تھا تو میں نے دعا مانگی تو اللہ نے مجھے سومنات کا فاتح بنا دیا۔ تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سلطان محمود تم نے بڑی تھوڑی قیمت لگائی، اگر اس وقت تم یہ دعا مانگتے اے اللہ مجھے پورے جہان کا فاتح بنا دے، اللہ تعالیٰ تجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دیتے۔ تو اللہ والوں کا اللہ کے ہاں ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر ان کی برکت سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی جب فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، اس نے پوچھا سلطان محمود آگے کیا بنا؟ کہنے لگا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس نے کہا سلطان محمود کون سا عمل تھا جو اللہ کو پسند آیا؟ تو سلطان محمود کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں ایک اللہ والے کی خانقاہ پہ گیا تھا، لوگ صفائی کر رہے تھے اور مٹی اڑ رہی تھی، تو میں نے اس مٹی سے کراہت کرنے کی بجائے اس مٹی کو اپنے چہرے پہ مل لیا تھا برکت کے لیے کہ یہ اللہ والوں کے قدموں کی مٹی ہے، میں اس کو اپنے چہرے پہ مل لیتا ہوں۔ اللہ کو میرا یہ عمل پسند آیا، فرمایا کہ تم نے میرے ایک ولی کی جگہ کی مٹی کو چہرے پہ ملا تھا، اب اس چہرے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، میں تجھے بلا حساب جنت عطا فرماتا ہوں۔
تو جو اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اور اللہ کے عاشقوں میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یوں دلوں کی بادشاہی عطا فرما دیتے ہیں۔